مسئلہ سماعت کیجئے، وہ یہ کہ بکر نے زید کو ایک زمین خریدنے کے لیے ٹوکن کے نام سے کچھ رقم ایڈوانس جمع کروا دی تاکہ وہ کسی اور سے عقد نہ کرے، اور سودا طے کرنے کے لیے کچھ دنوں کا وقت مانگ لیا، مگر 2 دن بعد کسی وجہ سے سودا کینسل کر دیا۔ تو کیا زید کو یہ حق ہے کہ بکر کی مکمل رقم یا اس میں سے کچھ ضبط کر لے، یا اس پر بکر کی ساری رقم لوٹانا لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ پوچھی گئی صورت میں زید کو بکر کی دی ہوئی ایڈوانس رقم میں سے کچھ بھی ضبط کرنا جائز نہیں۔ ایسا کرنا ظلم کرنا اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے جو کہ حرام ہے، اور وہ مال اسے حلال نہ ہوگا۔ یہی صورت بعض اوقات سودا مکمل ہو جانے کے بعد بھی درپیش ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس صورت میں بھی خریدار کی دی ہوئی کچھ نہ کچھ رقم ضبط کر لیتے ہیں، اگرچہ سودا مکمل ہو جانے کے بعد فریقین میں سے کسی کو دوسرے کی رضامندی کے بغیر بلا وجہ شرعی فسخ عقد یعنی سودا ختم کر دینے کا اختیار نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر خریدار سودا ختم کرنا چاہے اور بیچنے والا بھی اس فسخ عقد کو قبول کر لے یعنی سودا کینسل ہونے کو مان لے، تو خریدنے والے کی ادا کی ہوئی ساری رقم اسے لوٹانا لازم ہے۔ اگر اس کے خلاف کرے یعنی سودا کینسل ماننے کے باوجود نہ چیز اس کے حوالے کرے اور نہ اس کی دی ہوئی رقم تمام و کمال واپس کرے، تو یہ صریح ظلم و حرام ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ معاہدہ مابین زید و عمر کے قرار پایا اور زید نے عمر کو 20 روپے بطور بیعانہ کے دیے۔ اب زید اپنی بدنیتی سے بلا قصور عمر کے معاہدہ مذکورہ سے منحرف ہو گیا، تو اس صورت میں زید واپسی زر مذکور کا مستحق ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواباً ارشاد فرمایا، بے شک واپس پائے گا۔ بے نہ ہونے کی حالت میں بیعانہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے، ظلم صریح ہے۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں اگر عقد بے باہم تمام ہو لیا تھا یعنی طرفین سے ایجاب و قبول واقع ہو لیا اور کوئی موجب تنہا مشتری کے فسخ بے کر دینے کا نہ رہا، اب بلا وجہ شرعی زید مشتری عقد سے پھرتا ہے، تو بے شک عمر کو روا ہے کہ اس کا پھرنا نہ مانے اور بے تمام شدہ کو تمام و لازم جانے۔ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مبی ملک زید اور ثمن حق عمر، یعنی بیچی ہوئی چیز زید کی ملکیت میں رہے گی اور قیمت عمر کا حق مانا جائے گا۔ در مختار کے باب الاقالہ میں ہے کہ اقالہ کی شرطوں میں سے بائع و مشتری کا یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کا باہم رضامند ہونا ہے۔ یہ کبھی نہ ہوگا کہ بے کو فسخ ہو جانا مان کر مبی زید کو نہ دے، یعنی بے کو کینسل سودے کو کینسل مان کر بیچی ہوئی چیز زید کو نہ دے اور اس کے روپے اس جرم میں کہ تو کیوں پھر گیا ضبط کرے۔ حل ھذا الا ظلم صریح، یعنی کیا یہ ظلم صریح نہیں؟ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ ایک سوال عام طور پر رائج ہے کہ جب ایک شخص کسی سے کوئی مال خریدتا ہے اور بیچنے والے کو کچھ رقم بیعانہ دیتا ہے، پھر کسی وجہ سے وہ مال لینے سے انکار کر دیتا ہے یعنی بیع کو فسخ کر دیتا ہے، سودا کینسل کر دیتا ہے، تو بیچنے والا بیعانہ کی رقم ضبط کر لیتا ہے، خریدار کو واپس نہیں کرتا، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کے جواب میں فرماتے ہیں جبکہ بیچنے والے نے خریدار کے انکار کو مان لیا اور بے کا فسخ منظور کر لیا یعنی سودا کینسل مان لیا، تو بیعانہ کی رقم واپس کرنا اس پر لازم ہے۔ اگر نہیں واپس کرے گا تو سخت گنہگار حق العبد میں گرفتار ہوگا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر خریدار قیمت ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو بے کو فسخ کر دیا جائے گا اور بیعانہ یعنی بیعانہ کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ
المال بالمال، یعنی کسی کا مالی نقصان ہو جائے تو وہ اس کے بدلے میں مال لے سکتا ہے۔ یہاں خریدار نے کوئی مالی نقصان نہیں کیا، لہذا اس کا مال ضبط کرنا ناجائز ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔